دوسرے نمبر پر جو کلمہ ہے عین سین قوف، یہاں پر عین اور سین کے نون ساکن پر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، اخفا مع الغنہ۔ وہ کیسے کریں گے؟ عین سین قاف، پڑھیے۔ غننے والی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسرے نمبر پر جو بات سمجھنی ہے وہ ہے مد۔ مد کے معنی کھینچنا، مد کے معنی کھینچنا۔ یہاں پر جو مد ہے تلوار نما مد، بڑی مد، اس مد کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، یہ مد لازم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، جیسے الف لام میم، پڑھیے۔ ٹھیک ہے، اور ایک یہاں پر ہے کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 1 الف کی مقدار کون سے کلمے کے اندر ہے؟ قاف، پڑھیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الف لام را، تو مد والی بات سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ ہے توسین میم کی ادائیگی۔ توسین میم کی ادائیگی، یہاں پر سین اور میم کو ملاتے ہوئے یعنی ادغام کرتے ہوئے سین کو میم سے ملائیں گے، یہ ادغام کریں گے، اور سین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کی آواز کو ختم کر دیں گے، نون ساکن کی آواز کو ختم کر دیں گے۔ سین، سین میم، ایسا ہی ہے نا؟ تو سین میم نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے سین میم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قاسین میم، پڑھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر توسین میم کا جو سین ہے اس میں 3 حروف ہیں، سین یا نون۔ نون کی آواز کو ختم کر دیں گے اور سی پر مد کرتے ہوئے میم سے ملائیں گے اور میم مشدد پر غنہ کریں گے، میم مشدد پر غنہ کریں گے۔ غنے کے دوران دونوں ہونٹ آپس میں ملے ہوئے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کا پورا یہ طریقہ کار لکھا ہوا ہے۔